تیسری نعمت عملی نعمتیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی آتی ہے معجزات کی قدرت۔ معجزہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو قدرت کی طاقت سے بالاتر ہو، جہاں پر سائنسی تحقیقات ختم ہو جائیں، مافوق الفطرت کام شروع ہو جائے، اور خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کے اندر اپنے رسولوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ پس تم جاؤ، جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، سانپوں کو ہاتھ میں اٹھا لیں گے۔ نائجیریا کے اندر دانییل نامی ایک پاسٹر صاحب شکر گزاری کی عبادت کے لیے کچھ سامان لے کر اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ رستہ کے اندر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ ان کی بیوی کے ایمان کی وجہ سے وہ خدا کے خادم رینٹ بونکی کے پاس جا پہنچے، جہاں پر ایک زبردست دعائیہ تقریب کا انعقاد ہو چکا تھا، لیکن ان کی بیوی کا ایمان تھا کیونکہ عبرانیوں کے خط میں انہوں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اور خواتین نے اپنے مردوں کو زندہ پایا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو نہ طاقت خدا کے خادم میں تھی، نہ اس عورت میں تھی، نہ دعا کرنے والوں میں تھی، بلکہ طاقت پاک روح میں تھی، اس معجزے میں تھی۔ اور بالکل اسی طرح وہ 3 دن کا مردہ جس کو ریڈی کر دیا جا چکا تھا، جو کفنایا جا چکا تھا، جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار تھا، وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گیا کیونکہ خداوند نے اس کے اندر روح کو بھیج دیا تھا۔ تو یہ ہے معجزات کی قدرت۔ پاک روح یہ نعمتیں ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہ آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہاں پر میڈیکل حیران ہو چکی تھی کہ 3 دن ہو چکے ہیں، لاش اکڑنا شروع ہو چکی تھی، لیکن باوجود ان سب کے بھی جب خدا نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو یہ معجزہ وجود کے اندر آیا اور فطرت کو حیران کر دیا۔ دوسری نعمت آتی ہے شفا کی نعمتیں۔ یہ وظیفہ جمع میں ہے۔ 3 طرح کی شفا ہوتی ہے، ایک جسمانی، دوسری روحانی اور تیسری ذہنی۔ ایک شفا جو کہ جسمانی ہے، جو کہ جب دعا کی جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ دوسری آتی ہے روحانی، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اسی طرح روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے علم الہیات کی خوراک چاہیے، اور اس کو شفا کا کام جو ہے پاک روح عطا کرتا ہے۔ 3 دن کا ایک بہت بڑا کروسیڈ یورپ کے اندر منعقد ہوا۔ وہاں پر خدا کے خادم تمام لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک تیسرے دن وہ تھکے ہوئے جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہ اس حصہ میں سے گزرے جہاں پر تمام بیمار لوگ موجود تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ نارمل جبکہ دوسری ٹانگ میں 7 انچ کا فرق موجود تھا، اور وہ اسپیشل قسم کے شوز پہنا کرتا تھا تاکہ وہ ٹھیک طریقہ سے چل سکے۔ جب خدا کے خادم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ یہاں پر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس بچہ نے جواب دیا، جناب میں ان پاسٹر صاحب کا انتظار کر رہا ہوں جو بھی کچھ دیر پہلے کلام سنا رہے تھے، کیونکہ جب وہ میرے لیے دعا کریں گے تو میں شفا پاؤں گا۔ تو خدا کے خادم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ خادم میں ہی ہوں۔ تو بچہ نے جلدی سے کہا میرے لیے دعا کریں، اور جب خدا کے خادم دعا کرنے میں مصروف تھے تو وہ بتاتے ہیں میری آنکھیں بند تھیں اور مجھے کچھ چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی خدا نے اپنے قوی نام کے وسیلہ سے اس کی 7 انچ چھوٹی ٹانگ کو نیا بنا دیا، اور وہ نئی ٹانگ آ گئی۔ اسی وقت نئی ہڈی پیدا ہوئی، نئے پٹھے پیدا ہوئے، نئی کھال اس پر چڑھ گئی اور اس کا نیا پاؤں ہو گیا۔ اور اس بچے نے اس اسپیشل جوتے کو اتار کر پھینکا، اور وہ اپنے ساتھ نئے شوز کی جوڑی لایا تھا تاکہ میں ان کو پہن کر جاؤں۔ تو یہ ہے شفا کی قدرت ایمان کے ذریعہ سے۔ آئیں اس بچے کی طرح اپنے اندر ایمان کو پیدا کریں۔ تیسری اور آخری نعمت آتی ہے ایمان کی نعمت۔ عبرانیوں کے خط کے اندر رسول بیان کرتے ہیں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ لفظ ایمان نئے عہد نامہ میں 250 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور گریک میتھولوجی میں اس کے لیے لفظ پستوس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ایک ایسی بنیاد جو کہ کبھی بھی نہیں گر سکتی۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہو جس طرح یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرتے ہو تو ایمان رکھو تم کو مل گیا یا مل جائے گا۔ تو
تو یہ ہیں وہ 9 نعمتیں جن کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں 12ویں باب میں آپ کو ان نعمتوں کا ذکر ملے گا۔